کابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے رحمت بھری حکایات، اور آج بھی الحمدللہ عز و جل ایک بڑی ہی پیاری شخصیت کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ بھی کریں گے، اور ان کی زندگی، ان کی سیرت سے جو پہلو ہمیں جو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، انشاءاللہ اسے اپنانے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ کریم ان کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائیں۔ آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج جس کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، الحمدللہ عز و جل ان کا ایک لقب یہ بھی ہے جن کو کہتے ہیں ذو النورین، یعنی دو نور والا۔ جی ہاں، اب یہ دو نور والی شخصیت کون ہے، اور یہ کس قدر نورانی ہیں، اور اللہ پاک نے ان کے دل کو کیسے منور فرمایا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی قربت سے نوازا۔ آئیے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس پیاری شخصیت کی کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں، اور ان کے نام، ان کے القابات، ان کی کنیت وغیرہ آئیے جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم جس کا تذکرہ کریں گے وہ ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، آپ کا نام عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ، اور آپ کی کنیت ابو عمرو، اور لقب ذو النورین یعنی دو نور والے ہے، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی تھی۔ بہت آپ خوبصورت، عبادت گزار اور با حیا اور سخی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آغاز اسلام ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ خلفائے راشدین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ چار صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ تو آپ خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی سعادت آپ کو عطا فرمائی کہ ایک لقب آپ کا ہے ذو النورین یعنی دو نور والے، اور ایک جو ہے نا لقب آپ کا یہ ہے صاحب الہجرتین، یعنی کہ دو طرف آپ نے جو ہے نا وہ ہجرت فرمائی، پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ۔ حضرت سیدنا عبید اللہ بن عدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، بے شک آپ نے اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی، آپ نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ جی ہاں، پہلے جب نماز فرض کی گئی تھی اور پھر نماز ادا کی جاتی تو وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی، چونکہ وہ پہلا قبلہ تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا۔
پارہ 2 سورہ بقرہ کے اندر جو ہے اس کا ذکر فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت پر خانہ کعبہ کو پھر قبلہ بنایا گیا، اور حالت نماز ہی میں اس کی تفسیر میں فرمایا جاتا ہے کہ 2 رکعات یہ مسجد اقصیٰ کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی، اور پھر 2 رکعت نماز جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے یہ ادا کی گئی۔ اور پھر سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت کو یوں پورا فرمایا کہ حالت نماز ہی میں خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، اور پھر 2 رکعت اس طرف رخ کر کے اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی تھی۔ لہٰذا یہاں جو عرض گزار ہو رہے تھے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، تو سب سے پہلی بات انہوں نے یہ بتائی کہ بے شک آپ نے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی، اور دوسری بات کہنے لگے کہ آپ نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، اور تیسری بات عرض گزار ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بننے کا شرف پایا ہے۔ تو یہ تینوں باتیں سن کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں ایسا ہی ہوں جس طرح تم نے کہا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، 18 ذوالحجۃ الحرام 35 سن ہجری جمعہ کے دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے، اور ہفتے کی رات یعنی سیٹرڈے نائٹ مغرب و عشاء کے درمیان مقام حش کوکب میں آپ کی تدفین کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب یہ بھی ہے کہ آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اب آئیے جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور ان کے کچھ فرامین مبارک کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو اللہ پاک کے کلام سے تمہارا جی کبھی نہ بھرتا۔ جی ہاں، اب یہ کتنی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تمہارے دل پاک ہوتے۔ تو اب ہم غور کر لیں کہ ہم قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی تھی نا، وہ بھی تلاوت قرآن کے دوران ہی ہوئی تھی، اور آپ جامع القرآن ہیں، پھر قرآن کریم سے اتنی محبت کے کثرت کے ساتھ آپ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے۔ لہٰذا اس فرمان پر اگر غور کریں، اس کی گہرائی پر اگر غور کیا جائے کہ تمہارے دل اگر پاک ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے تمہارے جی جو ہے نا کبھی نہ بھرتے۔ یعنی تلاوت قرآن کرنے سے آدمی کا جی نہیں بھرنا چاہیے، لیکن آج اگر ہم اپنی کیفیت پر غور کریں نا، تو اگر کچھ اس کی مثالیں لی جائیں FGN چینل کے ناظرین، تو شاید یہ واضح ہوگا کہ ہم قرآن کریم کی اگر تلاوت کر بھی لیتے ہیں تو روزانہ کتنی ہوتی ہے۔ شاید مہینوں مہینوں ہم اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کر پاتے۔ اب نماز ہی کو لے لیجئے گا، اگر کسی ایسی مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہوں کہ وہاں امام صاحب اگر نماز میں تلاوت اگر کچھ زیادہ کرتے ہیں جس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار تاخیر سے نماز ہوتی ہے، تو شاید ہم ایسی جگہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر نماز جلدی ادا کی جاتی ہے۔ اسی طرح نماز تراویح کو آپ لے لیجئے گا کہ نماز تراویح میں قرآن کریم کا 1 سپارہ پڑھنا یا 2 پارے پڑھ لینا، یا پھر اس کے علاوہ جتنی بھی تلاوت کی جاتی ہو، تو شاید ہم ایسی جگہ تراویح پڑھنا پسند کرتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح سب سے زیادہ جلدی اسپیڈ میں کہاں پر ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور پھر یہ ہے کہ کہیں پر اگر آہستہ انداز میں اور بڑے بہترین اور پیارے انداز میں، جس سے جو ہے نا دل بھی لگتا ہے نماز میں، خشوع و خضوع ہوتا ہے، اور پھر امام صاحب کی قرأت سن کر ایسا لگتا ہے نا کہ بس وہ پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، لیکن ہماری نظر شاید
ٹائم پر ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے نا کہ آدھے گھنٹے میں اگر کہیں پر 20 رکعت نماز ہو جاتی ہے تو ہم شاید پریورٹی اسی جگہ کو دیتے ہیں، بھلے ہی قرآن کریم کی آیتیں ہمیں جو ہے نا صحیح سے سنائی دیتی ہوں یا نہ سنائی دیتی ہوں، صحیح سے پڑھا جاتا ہو یا نہ پڑھا جاتا ہو، یا پھر یہ کہ اس کا لحاظ رکھا جاتا ہو یا نہ رکھا جاتا ہو. تو پیارے ناظرین، اللہ کے کلام کی تلاوت سننے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بیزار ہو جاتے ہوں. اگر گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، چلو کبھی ایسے موقع پر کہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو شاید ایک پارہ پڑھنے میں نا کئی مرتبہ ہم پیج پلٹا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی کتنے باقی ہیں اور کتنا ٹائم لگے گا. ایک پیج پڑھتے ہیں، شاید گھڑی پر نظر جاتی ہے کہ یار کتنی دیر سے ہو رہا ہے، کتنا ٹائم لگ رہا ہے، 5 منٹ میں ایک صفحہ ہوگا، تو پھر ایک پارہ پڑھنے میں پتہ نہیں مجھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ جائے گا، اتنی دیر میں کیسے پڑھوں گا. آدھا پارہ پڑھ کر شاید ہم واپس کسی کو دے دیتے ہوں کہ بھائی آدھا پڑھ لیا، آدھا آپ پڑھ لیجئے گا. تو اب یہ تمام تر چیزوں پر آپ غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہوں، ہمارے دل مردہ ہو گئے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی لذت، اس کی مٹھاس ہمیں میسر نہیں آ رہی ہے، ہمیں جو ہے نا اس کی لذت سے ہم محظوظ نہیں ہو پا رہے ہیں. یقیناً ہمارے گھروں میں بھی قرآن پاک رکھا ہوا ہوگا. آپ غور کر لیں کہ ہم نے قرآن کریم کو اس کے جزدان سے نکال کر اس کی زیارت ہی کتنی مرتبہ کی ہے. جی ہاں، رمضان گزرے کئی دن ہو گئے ہوں گے. اب اس گزرے ہوئے رمضان سے لے کر آنے والے رمضان یا پچھلی زندگی میں کیا ایسا تو نہیں کہ صرف ہم رمضان ٹو رمضان ہی جو ہے نا قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، اور بقیہ پورا 11 مہینے ہم اللہ کے کلام کی زیارت سے بھی جو ہے نا وہ مشرف نہیں ہو پا رہے، اس سے محروم رہ پا رہے ہیں. تو غور کر لیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر کہ اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو اللہ پاک کے کلام سے تمہارا جی کبھی نہ بھرتا. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم جی لگا کر، دل لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کی اور سننے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کریم تجوید کے ساتھ، اس کے مخارج کے ساتھ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی انڈیا کا ایک بڑا ہی بہترین اور پیارا ڈپارٹمنٹ ہے، مدرسۃ المدینہ فار ایڈلٹس. جی ہاں، بڑوں کے مدرسۃ المدینہ. یہ الحمدللہ عز و جل مارکیٹس میں بھی ہوتے ہیں، آفیسز میں آ کر ہمارے مبلغین، ہمارے مدرسین پڑھاتے ہیں. کئی جگہ پر عشاء کی نماز کے بعد مساجد میں پڑھایا جاتا ہے، کہیں ظہر کی نماز کے بعد، تو کہیں فجر کی نماز کے بعد، تو کہیں مارکیٹس میں، تو کہیں آفیسز میں، تو کہیں اسکول اور کالجز کے اندر، کہیں انسٹیٹیوشنز کے اندر. الحمدللہ عز و جل پورے ہندوستان بھر میں سینکڑوں مقامات پر یا ہزاروں مقامات پر الحمدللہ عز و جل یہ مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں. آپ بھی ضرور ان مدرسۃ المدینہ بالغان میں دعوت اسلامی انڈیا کے اس ڈپارٹمنٹ سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اللہ کے کلام کو پڑھنا سیکھیے. یقین مانیے کہ اگر دنیا میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہو لیکن اگر اللہ کے کلام کو نہ سیکھا نا تو پھر شاید ہی کچھ فائدہ ہم نے اٹھایا ہو. اور اللہ کرے کہ ہم اس کے کلام کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. دعوت اسلامی انڈیا فری آف کاسٹ الحمدللہ یہ پلیٹ فارم ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے. بھرپور اس کا فائدہ اٹھائیے، خود بھی اس سے فائدہ لیجئے، اپنے دوست و احباب کو اس سے جوائن کروائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کافی اس کا فائدہ نصیب ہوگا. آئیے ایک اور فرمان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنتے ہیں اور اپنی فکر آخرت کے بارے میں بھی ہم غور کرتے ہیں کہ یہ کتنا بہترین اور جامع فرمان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ فرماتے ہیں اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان، یعنی جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا کیا جائے اور مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ مجھے کس طرف جانے کا حکم دیا جائے گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ جاننے سے پہلے ہی راہ ہونا پسند کروں گا. جی ہاں، یہ آپ کا خوف خدا. اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خوف خدا والے کہ جب بھی آپ کسی قبر کے پاس تشریف لے جاتے نا تو پھر اس قدر رویا کرتے کہ کبھی کبھی اس قبر کے قریب کی مٹی جو ہے نا وہ آپ کے آنسوؤں سے گیلی ہو جایا کرتی. تو پوچھنے والے جب آپ سے پوچھتے نا کہ حضور آپ کے سامنے جنت و جہنم کا اور پھر اس طرح قیامت کا تذکرہ جو آخرت کے معاملات ہیں اس کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے معاملے میں آپ روتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے.
بندہ اگر اس پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا تو باقی کے معاملات آسان ہیں، اور اگر یہیں پھنس گیا تو باقی کے معاملات اور زیادہ دشوار ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، جی ہاں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، صحابی ہیں، قطعی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ جس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی، پیارے آقا کے داماد ہیں۔ اتنی تمام تر باتوں کے بعد، یعنی اس قدر اللہ پاک نے آپ کو جو ہے نا مقام و مرتبے عطا فرمائے اور اس قدر بلندی عطا فرمائی، لیکن خوف خدا دیکھیے گا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ کس طرف جانے کا مجھے حکم دیا جائے گا، اور جب کہ مجھے جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا کیا جائے تو یہ جاننے سے پہلے میں راخ ہو جانا پسند کروں گا۔ لہٰذا اب ہم غور کریں کہ جنہوں نے دنوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت پائی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت حاصل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، یعنی دونوں طرف کی رضا بتائی گئی کہ یہ رب کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو چکا۔ تو پیارے ناظرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنی بڑی بڑی شخصیات، جب فکر آخرت کی بات آتی تو انہوں نے اس طرح کے اقوال کہے کہ میں راخ ہو جانا پسند کروں۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، ہم اپنے اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کتنی فکر آخرت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کریم ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اقوال کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے ایک پیاری حکایت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ مطرف کہتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ سبز لباس میں ملبوس ہیں، تو میں نے پوچھا یا امیر المؤمنین، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمایا۔ میں نے پوچھا کہ کون سا دین بہتر ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دین قیم جو خون نہیں بہاتا۔ جی ہاں، اب دین قیم کیا ہے؟ تو دین قیم وہ جو قائم رہنے والا، یعنی دین اسلام، اور دین اسلام کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ پیسفل مذہب ہے۔ جی ہاں، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دین اسلام، دین قیم وہ ہے کہ جو خون نہیں بہاتا۔ ہاں جی، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، مار دھاڑ، یہ اسلام اس کی جو ہے نا وہ تعلیم نہیں دیتا۔ لہٰذا کسی کو ناحق مارنا، کسی کو ناحق ستانا، کسی پر ناحق ظلم کر دینا، یہ تمام تر معاملات دین اسلام سے نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہ اس سے روکا جاتا ہے۔ ہم اپنے پڑوس میں یا اپنے شہر کے اندر، اپنے محلے میں، اپنے گھر و خاندان کے اندر، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو پیسفل بنانے کی کوشش کریں۔ آج سامنے والے سے غلطی ہوئی ہے، کل ہم سے ہو سکتی ہے، کبھی کسی کا دھکا لگ جاتا ہے، کبھی کسی کا پیر لگ جاتا ہے، چلتے چلتے راستے پر بائک سے کسی کا دھکا لگ جاتا ہے۔ تو یہ تمام تر معاملات ڈیلی ایک روٹین کے اندر ہوتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ عفو و درگزر سے کام لے، معافی تلافی سے کام لے، خود بھی معاف کرے، اگر خود سے غلطی ہو جائے تو دوسروں سے معافی مانگنے کا بھی جو ہے نا ذہن رکھے، ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں، فتنہ فساد سے بھی بچتے رہیں گے، لڑائی جھگڑے سے بھی بچتے رہیں گے، اور ایک پیسفل سوسائٹی کریٹ کرنے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کامیاب ہوں گے۔ آئیے مزید حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور کچھ پیاری پیاری اور بہترین باتیں انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار جنت خریدی۔ تو اب یہ کیسے ہوا اور یہ اس کا کیا معاملہ ہے، اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان والا یہ بہت بلند ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، تاجدار نبوت، شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ جی ہاں، ایک مرتبہ یہودی سے خرید کر پانی وقف کر کے، اور دوسری بار
جیش اسرت کے موقع پر، چنانچہ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو جیش اسرت کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پھر ترغیباً فرمایا کہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ دو جہاں کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پھر ترغیباً ارشاد فرمایا کہ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کریں، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں سامان یعنی سامان سمیت 300 اونٹ اپنے ذمے قبول کرتا ہوں۔ تو 2 مرتبہ جنت خریدنے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ پانی پینے کے لیے ایک کنواں آپ نے یہودی سے خریدا اور پھر مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا، اور پھر جب راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی باری آئی تو پھر یہاں پر پہلے 100 اونٹ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد 200 اونٹ کی ذمہ داری لی، ساز و سامان پیارے آقا نے پھر ترغیب دلائی تو 300 اونٹ کا جو ہے نا آپ نے عہد کیا کہ 300 اونٹ ساز و سامان میں راہ خدا میں یہ پیش کروں گا۔ اب یہ جو دوسری بات ہم نے سنی نا، تو اس کے متعلق راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر، جب آپ نے عرض کیا نا کہ پیارے آقا کی بارگاہ میں کہ حضور 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میں پیش کروں گا، تو یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر منور سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا، آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں، اور پھر یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ لہٰذا پیارے پیارے ناظرین، کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بھی نا اگر کوئی آئے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں ترغیب دلائے، جیسے کہ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یا پھر دعوت اسلامی انڈیا کا ایک بڑا ہی پیارا ڈپارٹمنٹ ہے GNRF، تو اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے ریلیف والے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں نا، کہ گرمی کے موسم میں پانی پلانا، تو پھر ٹھنڈی کے موسم میں بلینکٹ تقسیم کرنا، تو میڈیکل کیمپس، دیگر اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اسی طرح سے اپنے ملک کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے جو ایئر پولیوشن ہے، اس ایئر پولیوشن کو دور کرنے اور پھر آب و ہوا کو تر و تازہ رکھنے کے لیے دعوت اسلامی انڈیا کے اس ڈپارٹمنٹ GNRF نے پلانٹیشن ڈرائیو کی، یہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ مہم چلاتا ہے، اور تقریباً 1,20,00,000 پلانٹ لگانے کا دعوت اسلامی انڈیا نے الحمدللہ عز و جل یہ اپنے ذمے ٹاسک لیا ہوا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے دعوت اسلامی انڈیا کے ذمہ داران الحمدللہ عز و جل یہ پلانٹس لگانے کی مہم کو وقتاً فوقتاً جاری رکھتے ہیں۔ تو اب میں یہاں پر یہ بتا رہا تھا کہ اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے نا کہ آپ کو راہ خدا میں کچھ خرچ کرنا ہے، تو پھر ہم کچھ رقم اگر بتا دیتے ہیں کہ بھائی چلو اتنی رقم، مثال کے طور پہ 1,00,000 میں راہ خدا میں ابھی دے دوں گا، تو اگر سامنے والا ہمیں مزید ترغیب دلائے کہ اور زیادہ کی ضرورت ہے، چلے بھائی 1,00,000 کی بجائے اب 2,00,000 ہو جائے گا، اور کوئی ترغیب دلائے چلے بھائی 3,00,000 میں راہ خدا میں دے دوں، تو اب ہم جب دینے والی باری آتی ہے نا، اب چیک دے دیں یا کیش دے دیں، تو شاید ہم اٹھا کر 3,00,000 کی دیتے ہیں۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ 3,00,000 کی ہم نے بات کی تھی تو 3,00,000 اٹھا کر کے ہی ہم نے دیا، لیکن یہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو آپ دیکھیے گا کہ آپ نے 100 پہلے کہا تھا، پھر 200 کا ارادہ کیا، پھر اس کے بعد 300 کا ارادہ کیا، لیکن جب دینے کی باری آئی نا تو ہماری طرح 300 نہیں دیے انہوں نے، بلکہ 100 + 200 = 300، 300 + 300 = 600،
بات آخر میں 300 کی ہوئی تھی، لیکن آپ کا انداز دیکھیں کہ آپ نے پہلے 100 کا عہد کیا، پھر 200 کا، پھر 300 کا، اور تینوں کا کیلکولیشن کر کے جو مجموعی طور پر بن رہا تھا 600 اونٹ ماں ساز و سامان، بلکہ اس سے زیادہ الحمدللہ عز و جل آپ نے راہ خدا میں یہ خرچ کیے۔ لہٰذا اللہ کریم نے آپ کو بڑی دولت سے نوازا تھا اور بڑی سخاوت سے بھی نوازا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کسی نے کیا ہی خوب بات لکھی ہے، فرمایا کہ امام الاسقیاء کر دو عطا جذبہ سخاوت کا، امام الاسقیاء کر دو عطا جذبہ سخاوت کا، نکل جائے ہمارے دل سے حب دولت فانی۔ اور یہ غالباً امیر اہل سنت ہی کا کلام ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ نے لکھا، اور اس کا کلام کا یہ ایک شعر ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ استغاثہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی سخاوت کا جذبہ پیارے آقا عطا فرما دیں، اور ہمارے دل سے جو ہے نا دولت فانی، جو دنیا کی دولت ہے جو فنا ہونے والی ہے، اس کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے۔ پیارے ناظرین، آئیے ایک دو بات اور اپنے سلسلے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سن کر کے انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلے کو ہم اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس قدر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ فرمایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے اور وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر وضو فرمانے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو پیارے آقا وہاں مسکرائے اس جگہ پر، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی جگہ پر وضو فرمایا اور پھر مسکرانے لگے۔ کتنا ہی پیارا شعر جو ہے نا وہ کہا گیا ہے، فرمایا گیا کہ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخاطب دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور بہترین کوالٹی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اب آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا مال عطا کیا تھا کہ آپ نے راہ خدا میں بڑا خرچ کیا اور بہترین سخی شخصیت آپ گزرے ہیں، لیکن آپ کی سادگی کا عالم کیسا تھا۔ حضرت سیدنا شرحبیل بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور زیتون پر گزارا کرتے تھے۔ جی ہاں، اب ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ اگر ہم کسی غریب کو کھلاتے ہیں نا تو شاید گھر کا بچا ہوا ہم سامنے والے کو دے دیتے ہیں، گھر کا بچا ہوا جو باسی ہو جاتا ہے، رات کا کھانا دن میں اگر کوئی مانگنے کے لیے دروازے پر آ جائے تو اس کو اٹھا کر وہی دیتے ہیں، اور تازہ کھانا ہم کھا رہے ہوتے ہیں، اچھی ڈش ہم کھا رہے ہوتے ہیں، بچی ہوئی ڈش مانگنے والے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر، آپ کی سادگی پر کہ لوگوں کو آپ امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود سادہ غذا پر جو ہے نا اکتفا فرمایا کرتے، اور آپ کی غذا سرکہ اور زیتون پر گزارا ہوا کرتا۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا اور آپ کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ لہٰذا نیت کر لیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے، اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے وہ راہ خدا میں خرچ بھی کرتے رہیں گے، اور بالخصوص دعوت اسلامی انڈیا کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے فائدہ اٹھا کر خود بھی علم دین حاصل کریں گے اور دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد پھر آئندہ سلسلہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے خود کا خیال رکھیں اور خوب خوب عبادت میں اپنی لائف کو گزارتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ